تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن نے انگلینڈ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا علماء صلحاء یا والدین کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنا سجدہ اور شرک تو نہیں ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، ماشاءاللہ آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے، اور اکثر و بیشتر سوالات بڑی مستورات ایسی کرتی ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کے اندر بھی اتنی باریک باریک چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ دیکھیے بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ قدم بوسی اور دست بوسی کے سلسلے میں ایک تمہیدی بات ذہن میں رکھی، بعد میں آپ کے سامنے احادیث بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے، اگر کوئی عالم دین ہے، وہ نیک عالم دین ہے، سمجھ میں یہ بات، عالم دین ہے، با عمل ہے، نیک ہے، تو اس کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا، اور اسی طرح مسلمان بادشاہ اگر کوئی ہے تو اس کی دست بوسی قدم بوسی کرنا، اور اسی طرح کوئی نیک شریف انسان ہے، بزرگ بندہ ہے، تو اس کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا، اور اسی طرح والدین کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنا جائز ہے۔ اور اس میں جو جھکنا جو پایا جا رہا ہے، قدم بوسی کے سلسلے میں جو جھکنا پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، اس میں کوئی پریشان نہ ہو۔ ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے قدم بوسی کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک دو تین روایتیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حاکم کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد صحیح والاسناد کے اندر اس کو فرمایا ہے۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، اور اسی طرح قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترمذی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، اس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حسن کہا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ حنین میں آئے، اور جنگ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس وقت رکاب میں اندر تھے، تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ لیا۔ تو ان روایتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، حضرت فقہا نے یہی بات لکھا ہے کہ علماء، مشائخ اور دینی شرف رکھنے والے حضرات کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات حضرت فقہا نے یہ بھی بات لکھا ہے کہ لیکن اس میں غلو کر دینا، اور اسی طرح یہ عمل کو کیا کرنا، غلو کر دینا، اور اذیت اور مفسدہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔ غلو کا مطلب یہ کہ بھئی نہ کرے تو پھر اسے برا بلا کہنا، بات سمجھ میں آ رہی، اور پھر یہ جو ہے اذیت کا باعث نہ ہو، ایک آدمی کو ان سب چیزوں سے پریشان ہوتا ہے، بھی قدم بسی نہ کرو، اگر یہ اذیت کا ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کر سکتے، بات سمجھ میں آئی بات۔ اسی طرح مفسدہ سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قدم بوسی سے مراد وہاں جھکنا مراد ہے تو پھر وہاں تو گناہ ہے، تو اگر اس طرح کی باتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہاں جھکنے کی اور قدم بوسی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض علاقوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ رواج بن چکا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی وہاں ان لوگوں کے سامنے قدم بوسی یا دست بوسی نہیں کرتا، قدم بوسی نہیں کرتا، تو اس کو متکبر، مغرور شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں اسے متکبر اور مغرور سمجھا جاتا ہو نہ کرنے والے کو، تو پھر وہاں تو نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو آدمی نیک ہوتا ہے تو پھر ان سب چیزوں سے وہ دور رہتا بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس آدمی کو جو کرنے پر اذیت نہیں ہونا، اور اسے غلو، اس کے اندر غلو نہیں پایا جانا کہ ہر آدمی آ رہا ہے اس کے سامنے جھک کر جانا، اگر وہ وہاں انہیں جھکنے کو ضرور قرار دیتا تو پھر وہاں تو سجدے کا حکم پایا جاتا ہے، شرک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں جھکنے اور قدم بوسی کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اور ایک بات
آپ جیسا کہ اپنے پوچھے ہیں تو اکثر وہاں مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ عید کی نماز ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا نئی دلہن گھر کے اندر آتی ہے تو گھر کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں ان عورتوں کی بوڑھیاں جو بھی ہوتی ہیں ان کے پیر پڑے جاتے ہیں، قدم بوسی کی جاتی ہے، نہ کرنے والے عورت کو بڑا برا بلا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایسے ہی ہمارے دارالخفا کے اندر آیا کہ ایک عورت نے اپنی ساس کا پیر نہیں چھوا تو طلاق کا مسئلہ ہمارے پاس آ گیا کہ کہا کہ حضرت یہ میری عزت نہیں کرتی اس لیے میرا بچہ اس سے پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس کے شوہر نے بھی یہی کہا، میری بیوی میری ماں کی قدم بوسی نہیں کرتی، ان کے سامنے پیر نہیں پڑتی، اس لیے میری بیوی کی ضرورت نہیں، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہو تو پھر وہاں قدم بوسی کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے یہ۔ تو اس طرح کی جہاں چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جہاں غلو ہو، اذیت ہو اور جہاں مفسد اس طرح کی چیزیں، غیر ضروری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں تو پھر وہاں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہاں رواج اگر اس طرح کا معمول بن گیا ہے، معمول ہے اور رواج بھی یہی ہے کہ ہر آنے والا آدمی اپنے بڑوں کو پیر چھونا اس طرح کرتا ہے تو پھر وہاں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہاں اگر اس طرح کی اجازت نہیں، کبھی کبھار اگر کر لیے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جو بھی دلائل ہیں میں آپ کو وہاں ڈسکرپشن میں لکھ کر ڈال دیتا ہوں، وہاں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ جواب تفصیل سے سمجھ میں آ گیا۔